بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 3 حروف مقطعات کے بارے میں ہے. ان کا حفظ یاد کر لینا یہ مجھے بھی برکت بھی ہے، لکھا بھی ہوتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں. اس لیے اس تختی کا جو مقصد اور اس تختی کا جو نام ہے وہ کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے. نام تو مقطعات کا ہے اور اس تختی کی جو ترتیب ہے وہ ہے ترتیب قرآنی. کیا نام ہے؟ ترتیب قرآنی اس کا نام ہے. مطلب کیا ہے ترتیب قرآنی کا؟ کہ قرآن پاک میں الف لام میم سے لے کر نون تک اسی ترتیب سے پورے قرآن پاک میں حروف مقطعات موجود ہیں. اس لیے اس کا نام رکھا ہم نے ترتیب قرآن. یہ حروف مقطعات کی جو ترتیب ہے یہ کیا ہے؟ قرآن کے مطابق ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ ترتیب قرآن. بات سمجھ آ گئی نا؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں حروف مقطعات کتنے ہیں؟ حروف مقطعات کتنے ہیں جی؟ یہاں پر کتنے ہیں؟ یہاں پر جی. اب پوری بات سنیے گا. پورے قرآن پاک میں مکمل حروف مقطعات تکرار کے ساتھ، جیسے الف لام میم کئی بار ہے، حامیم کئی بار ہے، تو پورے قرآن پاک میں حروف جو ہے مقطعات تکرار کے ساتھ 29 ہیں. جو پہلی تختی کے اندر حروف ہیں وہی تعداد اس کی حروف مقطعات. کتنے ہیں جی؟ دیکھ رہے ہیں؟ جی سمجھ آ گئی بات؟ کتنے ہیں بیٹا؟ جی 29، جس کو ہم ویسے کہتے ہیں 29. ٹھیک ہے جی. اب بات سمجھ آ گئی مکمل. اور بغیر تکرار کے قرآن پاک میں حروف مقطعات 14 ہیں. کتنے ہیں؟ 14. آپ یہ دیکھیں گے اس کے اندر خانے بنے ہیں. کتنے خانے ہیں یہ؟ 14 ہیں نا؟ 14 ہے نا؟ 14 خانے ہیں، 14 حروف مقطعات ہیں. یہ میں نے خانے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ بعض قیدوں والے خانہ خراب کر دیتا ہے. کیسے خانہ خراب کرتے ہیں؟ حامیم عین سین کاف یہ ایک ہے، تو حامیم کے بیچ میں ایک خانہ بناتے ہیں، حامیم کو علیحدہ لکھ دیتے ہیں. ایک حامیم یہ لکھ دیا، دوسرا حامیم لکھ کے پھر بیچ میں لکی لگا دی اور پھر اس کے بعد عین سین کاف کو علیحدہ لکھ دیا. تو یہ خانہ خراب کر دیتے ہیں. ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. وہ خانے پھر 15 بن جاتے ہیں. پھر دوست پریشان ہوتے ہیں کہ مقطعات آپ نے پتہ 14 ہیں، یہاں خانے تو 15 میں آ رہا ہے، تو وہ 15 والا کام ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا خانے کتنے ہیں؟ 14. تو خانے کا سوال کا وجہ سمجھ یہ سمجھ بہت وجہ ہوتی ہے. اور مقطعات بغیر تکرار کے بھی کتنے ہیں؟ 14. پھر ان 14 میں یہ ساری علمی اور معلوماتی باتیں یاد ہو جائیں، اچھی بات ہے. پھر ان 14 میں بغیر تکرار کے پھر حروف 14 ہیں. ایک تو خانے 14، پھر بغیر تکرار کے ان حروف کے اندر پھر 14 حروف ہیں. اور ان کا مجموعہ کیا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے؟ نقص عسلکم حی طاہر. نقص نون قاف موٹے قاف ہے، نقص نون قاف صاد عین سین لام کاف میم عسلکم حی حا یا طا الف ہا را. ٹھیک ہو گئی؟ 14 حروف. اب آپ اس کے اندر شمار کریں گے کہ اس کے اندر کیسے 14 حروف ہیں. دیکھیے گا ذرا. پہلے الف لام میم میں کتنے ہیں؟
3 ہو گئے، شاباش گنتی کریں جلدی جلدی، 1 2 4 منٹ 1 سیکنڈ میں کی، شاباش۔ الف لام میم میں پھر سواد والے میں کتنے ہو گئے؟ 4 ہیں، تو اس میں 3 پہلے والے نکال دیں گے نا، تو اس کو سواد کو ایک شامل کریں گے، کتنے ہو گئے؟ 4، ٹوٹل 4 ہو گئے۔ آگے جی کون سے والا؟ را، کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب سارے اپنے اپنے شمار کریں انشاءاللہ، دیکھ کریں جلدی کریں۔ جی جی شاباش، کتنے ہو گئے؟ جی مولانا صاحب ہو جائیں گے؟ جی مولانا صاحب جی جی کتنے جی ہو گئے؟ پورے ہو گئے؟ چلیے 14 حروف کتنے ہیں جی؟ جو حروف میں نے لکھا ہے نا وہ اسی کا خلاصہ ہے۔ اب یہ جو 8 حروف ہیں، ناقص اصلکم، یہ 8 ہیں، ان میں مد ہوتی ہے۔ حی طاہر، یہ 6 ہیں، ان میں سے الف ہے، اس پہ بالکل مد نہیں ہوتی، باقی جو 5 ہیں ان میں مد اصلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا مرحلہ جو عملی لحاظ سے پڑھنے کا ہے، وہ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھنے کا، اس کو پڑھانے کا جو طریقہ ہے، اس کے اندر بچوں کو 1 حرف پہلے پڑھانا ہے۔ کتنا پڑھانا ہے جی؟ دوسرے دن پھر اسی طرح 1 حرف دوسرا حرف پڑھانا ہے، اس طرح کر کے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانا ہے۔ اب پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے گا میری طرف، پہلے آدھا حرف پڑھیں گے اور ساتھ مد کرنے کا اشارہ کریں گے، غننے کا بھی اشارہ کریں گے، تاکہ بچے کے ذہن میں مد کی مقدار سے لمبا ہونا وہ بیٹھ جائے کہ ایسے لکھی ہوتی ہے اور ایسے اس کو لمبا کرتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، اس وقت توجہ دینا۔ کس طریقے سے؟ الف لام، اتنا پڑھنا ہے جی، پڑھیے۔ الف لام، اب یہ جو بیچ میں یہاں پر غننے کا اشارہ کر کے یہیں پہ غننے پہ روک دینا ہے۔ کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ اکثر طور پہ درمیان والا جو غنہ ہے، میم والا، یہ غنہ رہ جاتا ہے۔ اکثر پڑھنے والے ایسے پڑھتے ہیں دوست، الف لام میم، بیچ میں غنہ گیا، ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسری بات، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، اب اس بچے کو غننے کے نام سے بھی وہ واقف نہیں ہے، اس کو آپ کہیں گے جو غنہ کرنا ہے اس کو کیا پتا۔ اب آپ نے صرف اس کو یوں جب کر کے پریکٹس کروائیں گے، جب وہ غنہ نہیں کرے گا تو آپ نے کہا بیٹا یہ اس کو کہتا ہے، آپ نے یہ آواز نہیں دکھا دی، اب اس کو سمجھ آ جائے گی۔ ایسا ایسا جب اس کی پریکٹس میں، مشق میں یہ غنہ ادائیگی کے اعتبار سے آ جائے گا، بعد میں جب اس علم علمی طور پر پڑھے گا تو اس کو آ جائے گا، علمی حوالے سے اس کو غننے کی پہچان، تعریف بعد میں آ جائے گا۔ شروع میں، ابتدا میں بچے کو آپ نے تجوید کے حوالے سے علم نہیں دینا، بلکہ کیا دینا ہے؟ عمل دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ کیا دینا ہے بھی؟ اور بڑی اہم بات ہے کہ بچہ ابتدائی طور پر، وہ اگرچہ گھر میں ہو چاہے کلاس میں ہو، بچہ ابتدائی طور پر علم نہیں لیتا بلکہ عمل لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے بھائی؟ عمل لیتا ہے۔ بڑی کام کی بات ہے، علم نہیں۔ اب دیکھو اس کو غننے کا نہیں بتاتے، یہاں پر ایسے ہی پڑھا دیتے ہیں، اس کو مد کی تعریف کرواتے ہیں لیکن لمبا کر کے پڑھاتے ہیں، بچہ لمبا کر کے پڑھاتے ہیں، تو عمل دیتے ہیں۔ اور تجوید میں عمل دینا یہ فرض عین والا کرتا ہے، علم کرنے کے قائل رہتا ہے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھ آ گئی بات جی۔ الف لام جی، ہونے کی پریکٹس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ پورا پڑھیں گے دوبارہ۔ الف لام
الف لام میم صاد الف لام میم صاد. جی اب لام کی میم ہے نا، میم یہاں ایک غلطی ہوتی ہے، میم صاد ہونا ہو جاتا ہے، اس کا خاص کر ہونا نہیں ہے. میم صاد یا ہونا یہ خاص طور پر اس غلطی کا خیال ہے. الف لام، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مثلا کسی سے دوست سے پوچھ لیا جائے، بیٹا آپ پڑھ کر سنائیے تیسرے حرف کو. الف لام را. جی کیا غلطی آ رہی ہے؟ سکتے کی؟ جی سکتے کی. جی کیسے پڑھیں گے بیٹا آپ پڑھیں؟ الف لام را. جی آخر میں چھوٹا چھڑکا لگ رہا ہے. یہاں عموماً غلطی ہے جو سکتے کی، یا اس کے اندر بھی غنہ ہو جاتا ہے، لام را غنہ، تو غننے کی غلطی، لام را سکتے کی غلطی، اور اسی طرح لام را کلکلے کی. یہ تین غلطیاں اس کے اندر ہوتی ہیں بیچ میں، ان غلطیوں سے بچنا ہے. اب صحیح کیسے ہوگا؟ الف لام را. الف لام را کو اتنا لمبا کرنا ہے، اور یہاں پر اکثر غلطی ہوتی ہے را کو زیادہ لمبا کرنے کی اکثر غلطی آتی ہے. تو اس کی کسی سے پوچھا جائے کیوں لمبا کرنا ہے، کہتے ہیں پر کھڑی زبر ہے، تو کہتے ہیں لام را، کہتے ہیں کھڑی زبر اس لیے زیادہ لمبا کرنا ہے، تو زیادہ لمبا نہیں کرنا. اب سمجھائیں گے کیسے؟ سمجھانے کا طریقہ یہ ہوگا، بیٹا پہلی تختی نکالیں، پہلی تختی کھولی. جی بیٹا یہاں پر را کے آگے کیا لکھا ہے؟ الف لکھا ہے. را کے آگے کیا لکھا ہے؟ تو یہاں پر را کے آگے الف لکھا ہے، اور اس تختی میں وہی الف را کے اوپر لکھ دیا، وہی الف را کے اوپر لکھ دیا. اس لیے جیسے وہاں پر پڑھا تھا اسی طرح یہاں پر پڑھیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اس طریقے سے. جی آگے والا لفظ الف لام میم را. الف لام میم را. جی ہم لوگ کا خیال رکھیں. اگلا حرف بڑا ہے، میں توجہ طلب ہے، کاف فا پہ قلقلہ نہ ہو، ہاں یا دونوں میں کھڑی زبر برابر ہو، ہاں یا لمبا چھوٹا اوپر نیچے نہ ہو، برابر، زیادہ لمبا نہیں کریں گے. آگے عین پر مد ہے، تو عین پر مد میں مد بھی کرنی ہے، اور عین کی نون میں اخفا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ عین کا نون کا اخفا اور مد مکس ہو جاتی ہے. مثلا عین صاد، اب مد کتنی ہوئی، اخفا کتنا ہوا، کوئی قدر نہیں. ایسا ہے نا، غلط پڑھ کے بتا رہا ہوں. عین سارا اخفا بھی پڑھے. ٹھیک ہے، اس کو اب کیسے پڑھیں گے صحیح؟ بڑی توجہ کے ساتھ. کاف ہا یا. جی چلیے. اب مد کریں گے عین کی، پھر اخفا. مد کا یوں اشارہ ہوگا، اخفا کا یوں اشارہ کریں گے تھوڑا سا. جی عین صاد. سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کو کرنا پڑیں گے. تو بچوں کو اس طرح صحیح کرانے کے لیے علیحدہ علیحدہ چند حروف کو کاٹ کر پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کو اکٹھا یوں پڑھیں گے. کاف ہا یا عین صاد. یہ خواہ گڑبڑ ہے، اس کو صحیح کرنا ہے.
اندر غلطی ہوتی ہے کہ سوکھا یا پہلا چھوٹا کر دیتے ہیں یا دوسرے کو چھوٹا. مثلا طٰہٰ غلط، طٰہٰ یہ دونوں طرح غلطی آتی ہے، تو ان کو برابر کرنا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ محترم جو ہے نا قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے دیتے کہ بھائی طٰہٰ کیسے، یہاں مثال دی تھی صحیح. اور میں آجا، میں نے وہاں پر مثال دینی پھر تقریبا. جی آگے جی طاء سین والے حرف کے اندر جو ہے سین کا نون بسوقات بعض ظاہر کر دیتا ہے. سین میم، تو یہ نون بیچ میں سائلنٹ ہے، یہاں نون کے آواز نہیں ہے، غنہ ہے، صرف غننے کی آواز ہے. بات سمجھ گئے؟ اچھا اب یہاں پر نون کی آواز نہ آئے، اس کی مثال جیسے کسی کا نام ہوتا ہے وسیم. کیا نام ہوتا ہے؟ وسیم. وسیم. اب وسیم کے اندر سین کے اندر تو نون ہوتی ہے لیکن گئی پڑھی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے جی، توجہ کے ساتھ طاسین میم. جی نون کیا بننا ہے؟ بعد کہ یوں آواز آتی سین، یہ نون کی آواز بھی آ گئی وہ نبی کر رہا ہے، تو نون کی آواز بس یہاں تک یہ مشکل ہے. یہ حروف ایک ایک کر کے بہت زیادہ کوئی بچہ ذہین ہے اس کو دو پڑھا لیے جائیں، ورنہ یہ نہیں. اگلی جو دو لائن ہیں وہ بہت آسان ہے، وہ اکٹھی پڑھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے پہلی لائنوں میں دو لائنوں میں بہت محتاط ہوتا ہے. آگے ایک مطلب میں کروا دیتا ہوں. طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھ دیتے ہیں. حامیم جی. دوسرے میں مد کا اشارہ، پھر اخفا ایسا کر کے اخفا کرنا بھی ہے، ایسا نا عین سی ایسا نا جی. عین صاف مد ہے. مکس کیسے ہوتا ہے؟ عین یہ مکس ہو گیا، تو اخفا کو مکس نہیں کرنا. عین سین، سمجھ آ رہی ہے اخفا کی بات؟ یہ اخفا پورا کرنا ہے. عین